مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے. یہ جو لفظ ہے سورہ حدید میں 2 مرتبہ آیا ہے ابتدائی 6 آیات کے اندر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ پہلو، ایک ہے معبود، ہم نماز اس کی پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہے وہ بادشاہ ہے، اس کا قانون ماننا ہوگا، اس کی حکومت قائم کرنی ہوگی. اگر کوئی بغاوت ہو گئی ہے، کوئی اور حاکم بن کر بیٹھ گیا ہے اور بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا تم پر فرض ہے کہ اس کی حکومت ختم کرو اور اللہ کی حکومت قائم کرو. یہ تمہاری وفاداری کا ٹیسٹ ہے. غیر اللہ کی حاکمیت پر مطمئن ہو کر بیٹھ رہے تو تم خود غدار ہو. یہاں اگر کوئی فرعون آ کر بیٹھ گیا کہ نہیں میرا حکم چلے گا، تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا باغی ہے. اور آج عوام بن گئے ہیں فرعون اور نمرود. پاپولر ساورنٹی، وی آر ساورن، ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. ہم نہیں جانتے کیا اللہ کہتا ہے، کیا رسول کہتا ہے، کس کو اس نے حلال قرار دیا، کس کو حرام قرار دیا. ہماری ریپرزنٹیٹیوز، ان کو پورا اختیار حاصل ہے جو چاہے قانون بنائے. وہ 2 مردوں کی شادی لیگلائز کر دیں، دے ہیو دی رائٹ. اتنی پرورشن دنیا کے اندر آ چکی ہے، اتنی فطرت انسانی مسخ ہو چکی ہے. اور وہ کس پر ہے؟ پاپولر ساورنٹی. ساورنٹی belongs to the people. No, sovereignty belongs to Allah. lahu mulku السماوات والارض. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ نور کے 5ویں رکوع میں پہلے ایک طویل آیت میں ماہیت نور ایمان، اس کے بعد اس ایمان کا عمل پر جو اثر پڑتا ہے اس کا ایک نقشہ دکھا دیا گیا. ان کی زندگی میں اصل شے، کس شے سے ان کو زیادہ محبت ہوتی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن کے کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہو. ان 7 میں درمیانی شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے. جیسے ہی پکار آئی، جیسے کہ آدمی منتظر ہو، بے چینی ہو جاتی ہے، وقت ہو گیا ہے، اذان کی آواز نہیں آئی، لیکن جیسے آواز آئی بھاگا انسان اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی دکان کو چھوڑ کر. سعودی عرب میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ نہ شٹر بند کیا، نہ اپنے کوئی اور شے جو ہے کوئی تالا لگایا، بھاگ جاتے. منی ایکسچینجرز جنہوں نے میز لگائی ہوئی اور میز کے اوپر یہ ڈالر بھی پڑے ہیں، فلاں بھی پڑے ہیں، فلاں بھی پڑا ہے، پاؤنڈز بھی پڑے ہیں، پاکستانی روپیہ بھی ہے، ڈھیر ہے، اور نماز کے لیے جا رہے ہیں تو صرف ایک چادر اوپر ڈال دی ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اور چلے گئے نماز کے لیے. اس لیے کہ وہاں چوری کا وجود نہیں رہا تھا. جب جو اصل سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر، چور کا ہاتھ کاٹنے کا، تو اس کے بعد پھر چوری رہتی نہیں معاشرے کے اندر. بہرحال وہ چلے جاتے ہیں فوراً اللہ کے دور. پھر یہ کہ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے نکلنا تو پڑتا ہے مسجد سے، اپنا کاروبار ہے، اپنا دھندا ہے، اپنی دکان ہے، کچھ نہ کچھ جو معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، لیکن دل اٹکا رہتا ہے مسجد. رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کہ جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجدوں کے اندر، وہ بھی ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن. تو یہ نقشہ بھی آ گیا،
ماہیت ایمان بھی آ گئی۔ اب یہ ہے یعرف الاشیاء بازدادہا، اس کا جو کنٹراسٹ ہے وہ سامنے اب لایا جا رہا ہے۔ کفر کے دو شیڈز ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک کفر وہ ہے کہ اگرچہ اللہ کا یقین نہیں، آخرت کا یقین نہیں، لیکن انسان کچھ نہ کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتا ہے۔ کہیں سرائے بنا دو، کہیں جو ہے کنواں کھدوا دو، کہیں کچھ اور کر دو، یہ پن کے کام ہے، ثواب کے کام ہے۔ یا آپ کو معلوم ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں مضمون سارا کا سارا، یہ جو آیت البر، نیکی کی حقیقت، کہ ڈاکو لوگ ہوتے تھے، وہ ایک طرف نہایت جو ہے خونخوار لوگ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں۔ انسان اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے تھپکیاں دے دے کر سلاتا ہے، ٹھیک ہے میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن میں یہ بھی تو کر رہا ہوں نا، میں نے داتا صاحب پر اتنی دیگیں بھی تو چڑھائی ہیں، میں نے جا کر اتنی چادریں وہاں چڑھائی ہیں، یا میں نے یہ کام بھی تو کیے ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے کہ جو حقیقت میں ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے، دکھاوے کے لیے، الذین یراؤون، دکھاوے کے لیے لوگوں کو اور اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے نیکی کی جاتی ہے۔ اور ایک پھر کفر کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں، انسان نرا اپنے نفس کا بندہ بن گیا، سوائے اپنی ذات کے اور اپنے ہی مفادات کے اور کوئی شے نہیں، یعنی ملمے کی نیکی بھی نہیں، دھوکہ دینے کے لیے بھی نیکی نہیں، روشنی کی کوئی کرن ہے ہی نہیں۔ یہ دو شیڈز ہیں کفر کی۔ اب ان میں سے پہلے شیڈ کے بارے میں آیا، اور یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کے مرکزی مضامین میں سے ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ 3 جگہ پر یہ مضمون آیا ہے مختلف الفاظ میں۔ والذین کفروا، اچھا اب یہاں پر کفر سے مراد آپ کفر اصطلاحی نہ سمجھیے، ہو سکتا ہے ایک مسلمان ہے وہ، لیکن یہ کہ حقیقت ایمان سے بہرور نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے، مسلمان تو ہے، جیسا کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قانونی ایمان تو اس پر مبنی ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ مسلمان ہیں۔ دل میں یقین ہے یا نہیں ہے؟ اسی معنی میں منافقین بھی مسلمان مانے جاتے تھے، ان کی نماز جنازہ بھی جبکہ آخری دور میں حضور کو منع کر دیا گیا، اس وقت تک تو آپ نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے۔ تو اس پہلو سے مسلمان قانونی طور پر کسی کا مسلمان ہونا، کافر ہونا، اس وقت وہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے جو لوگ نور ایمان سے محروم ہیں، دلوں میں وہ نور نہیں ہے، وہ نور علی نور کی جو تشبیہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ نور علی نور والا نور ایمان موجود نہیں ہے، اندر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ نیک کام کرتے ہیں، کچھ بھلے کام کرتے ہیں، پن کے کام، ثواب کے کام، خدمت خلق کے کام، کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہے، کوئی اور ادارہ بنا دیا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، وہ لوگ کہ جو نور ایمان سے محروم ہیں، حقیقت میں کفر پر قائم ہیں، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کے بھلائی کے کام، ان کے پن اور ثواب کے کام ایسے ہیں جیسے کہ سراب ہوتا ہے کسی چٹیل میدان میں۔ چٹیل میدان ہے، کوئی پانی نہیں ہے، لیکن دور سے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، ریفلیکشن ہو رہی ہے، مراج، سراب۔ آدمی یہ سمجھتا ہے پانی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، دوڑا جا رہا ہے، دوڑا جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے دوڑ رہا ہے وہ سراب بھی اور آگے جا رہا ہے، یہاں تک کہ تھک گیا ہے، تو پھر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، لیکن جا رہا ہے اسی امید میں کہ پانی ہے، پانی ہے نہیں۔ اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، اور یہ نوٹ کیجئے عمل کا لفظ قرآن مجید میں جب آتا ہے وہ نیک اعمال کے لیے آتا ہے۔ فعل کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، عمل وہ کام ہے کہ جو انسان بڑی محنت سے ارادی طور پر کرتا ہے، بھلائی سمجھ کر۔ ان کی نیکیوں کی مثال ایسی ہے کہ سراب بقیعۃ، کے ایک چٹیل میدان میں سراب ہے، براج ہے، یحسبہ الظمآن ماء، یہ پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اسے کچھ بھی، کوئی پانی وہاں نہیں ہے، ووجد اللہ عندہ،
اللہ کو موجود پاتا ہے وہاں، یعنی اللہ کا فیصلہ موت منتظر ہے، اب سسک سسک کر وہاں پر جان دے رہا ہے۔ سمجھتا تھا کہ پانی ہے اور اتنی محنت اور مشقت کر کے پہنچا ہے، لیکن پانی تو ہے ہی نہیں، وہ تو شراب تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا نگاہ کا، پانی تو تھا ہی نہیں۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، پاتا ہے وہاں پر اللہ کو موجود، فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اللہ اس کا حساب پورا پورا ادا کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سریع الحساب، اللہ تعالی حساب میں بہت تیز ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کمپیوٹر ہے، بھئی کمپیوٹر جو ہے بڑی تیزی سے سارا حساب کتاب نکال کر آپ کو دکھا دے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسی تمثیل بھی ہم نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کو حساب چکاتے، ترجمہ یوں کریں گے، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، اللہ کو اس میں وقت نہیں لگتا۔ یہ جو معاملہ ہے بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگر برا نہ مانے، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ایمان حقیقی کے تقاضے، ایمان حقیقی تو یہ کہتا ہے کہ پھر باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ایمان حقیقی کا تقاضا جہاد، وہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم کر سکیں۔ مشفق متعطف متعطف۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو در حقیقت جو سورہ حجرات میں کہا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سارا وقت، ساری قوت، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات لگے ہوئے ہیں، ہمارا دنیا کا معاملہ، ہمارا پروفیشن ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے دھندے ہیں، اس کے اندر البتہ یہ کہ کچھ نہ کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نیکی کے، پن کے، ثواب کے کچھ کام جو ہے وہ انسان کرتا ہے۔ لیکن یہ نیکی کے کام اگر آپ نے فرائض کو ترک کیا ہے تو یہ نیکیاں کہاں کام آئیں گی؟ فرض جو ہے وہ ہے اصل شے، اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ اگر وہ حساب آپ کا پورا نہیں ہے تو یہ پھر اضافی نیکیاں جو ہیں یہ تو کوئی بھی اس اللہ تعالیٰ کی میزان میں ان کی کوئی وزن نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ ووفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ دیکھیے یہی مضمون آیا ہے سورہ ابراہیم میں۔ مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، ان کے اعمال ایمان کی حقیقت سے محروم، لیکن نیکی کے اعمال کچھ کر رہے ہیں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے، راکھ کا ڈھیر کہیں تھا اور ہوا تیز آندھی کا ایک جھونکا آیا، اس نے سب جو ہے اس راکھ کو اڑا کر پھینک دیا۔ یعنی ان اعمال کے اندر کوئی ثبات نہیں، کوئی استقلال نہیں، کوئی دوام نہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، یہ تو ہوا ہو جائے گی، ہوا میں مل کر ہوا ہو کر ختم ہو جائے گی۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ عاصف کہتے ہیں بہت ہی تند و تیز آندھی، تند و تیز آندھی آئی اور اس نے اس سارے راکھ کے ڈھیر کو جو ہے اس طریقے سے اڑا کر رکھ دیا کہ کہیں اس کا وجود باقی نہ رہا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے تو بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، ہم نے لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں، قریش کا کہنا تھا ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے بڑے نیک اعمال ہیں، آخر یہ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا اللہ ان کا ہمیں اجر و ثواب نہیں دے گا؟ لیکن یہ اعمال اگر ایمان حقیقی موجود نہیں ہے تو ان اعمال کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں، ان کا کوئی وزن جو ہے اللہ تعالیٰ کی میزان میں نہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ عمل نیک وہی ہے حقیقت میں جس کی بنیاد میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کار فرما۔ ہمارا دوسرا سبق آپ کو یاد ہوگا آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ شرط اول جو ہے کسی نیکی کے نیک ہونے کی، واقعتاً نیکی ہونے کا، کہ اس کے اندر ایمان اللہ کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے۔
صرف آخرت کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، اجر و ثواب مطلوب ہو تو صرف آخرت کا ہو، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ مقصود نہ ہو۔ دنیا کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تجارت ہے، یہ کاروبار ہے، انویسٹمنٹ ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی صرف وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کام کیا جائے۔ اگر یہ دونوں ایمان پختہ دل میں موجود نہیں ہے تو یہ نیکی اوپر سے ملمہ ہے، یہ پیتل کے اوپر جو ہے سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے، ملمہ ہے، یہ ایک رگڑ لگے گی اتر جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ سراب بقیعۃ، کہ ایک چٹیل میدان میں سراب کے مانند ہے، لیکن یہاں فرمایا اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے کہ راکھ کا ایک ڈھیر تھا اور تیز آندھی آئی اور اس میں یہ سارا کا سارا منتشر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا گیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ جو اہل کفر ہیں جو نور ایمان سے محروم تھے لیکن دنیا میں کچھ عمل وہ کر کے آئے تھے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ امیدیں لگا رکھی تھی کہ ہم نے کوئی نیکیاں بھی کمائی ہوئی ہیں، آخر کوئی کریڈٹ تو ملے گا نا، اگر ہمارے جو غلط کام ہے ان کا کوئی ڈیبٹ ہوگا تو ان نیکیوں کا کوئی کریڈٹ بھی تو ہوگا، وہ اس امید میں آئیں گے۔ وہ جیسے پیاسا جو ہے پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اس میں تو ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فٹ بال کا کھلاڑی آتا ہے اور بال کو کک لگاتا ہے زور سے، قدمنا الی ما عملوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، جو بڑے اعمال وہ سمجھ کر لائے ہیں کہ بڑے نیکی کے ہم نے انبار جمع کیے ہوئے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے من عمل، بڑے بڑے اعمال ان کے خیال میں، فجعلناہ ہباء منثورا، ان کے اعمال کو ہم ایسے کر دیں گے جیسے کہ گرد و غبار ہے اڑا ہوا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے اصل میں ایک شیڈ کفر کا، یعنی حقیقت ایمان سے محرومی، قلبی یقین نہیں ہے لیکن کچھ نیک کام، کچھ بھلے کام، کچھ یہ، کچھ ثواب، کچھ پن، کوئی خدمت خلق، کوئی کسی طرح سے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے انسان کرتا ہے، تو ان اعمال کی یہ حقیقت ہے۔ تین تمثیلیں قرآن مجید میں اس مضمون پر آئی ہیں، اور اس میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ صحیح مسلم ہے کی روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ، پہلا انسان قیامت کے دن جس کا مقدمہ طے ہوگا، فیصلہ ہوگا، رجل استشہد فأتي به، وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں شہید شمار کیا جا رہا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا، اس نے جان دے دی تھی، فأتي به، اسے پیش کیا جائے گا، فعرفه نعمه، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، دیکھو میں نے تمہیں جسم دیا تھا، بڑی صلاحیت دی تھی، طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، حوصلہ دیا تھا، فعرفها، وہ پہچان لے گا، ہاں پروردگار تیرا یہ فضل اور یہ کرم مجھ پر رہا ہے۔ قال فما عملت فيها، اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کچھ کیا، میری ان نعمتوں سے تم نے کیا کام کیا؟ قال قاتلت فيك، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جنگ کری، جنگ میں حصہ لیا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان دے دی۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے، ولکنک قاتلت لأن یقال جریء، تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، کیا کہنے ہیں اس کے، شاہ سوار ہے، تم نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ان دی ہارٹ آف یور ہارٹس، تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو چیز تھی وہ میری رضا جوئی نہیں تھی، اپنی شجاعت کا اظہار تھا۔ لأن یقال جریء فقد قیل، وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر، تمہاری جرأت کے اور بہادری کے اور تمہارے جو ہیں وہ بڑے غلغلے بلند ہو چکے ہیں۔ فقط قیل ثم امر به، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجہہ، پھر اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے حتی القی فی النار، جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید، سمجھ لیجیے اس بات کو، لیکن وہ اصل شے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس عمل کا، کوئی اور شے ہے، شہرت طلب ہے، کوئی مال کی طلب کے اندر جنگ کرتا ہے،
کوئی حمیت کی وجہ سے، فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے قبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اب آپ بڑے زور شور سے چل رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے پرانے جو ہے وہ بدلے لینے کا موقع ملے گا، تو اگرچہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی حمیت کی وجہ سے۔ تو اصل شے یہ ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے، اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں۔ سنیے اس کے بعد وَرَجُلٌ، ایک دوسرا آدمی ہوگا، تعلم العلم، اس نے بڑا علم حاصل کیا، وعلمہ، اور خوب سکھایا، خوب علم کو پھیلایا، وقرأ القرآن، اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا، قاری تھا قرآن کا، فوتیہ بھی، اسے بھی پیش کیا جائے گا، فعرفہ نعمہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا، میں نے تم پر یہ احسانات کیے تھے، فعرفہ، تو وہ پہچان لے گا، ہاں پروردگار یقیناً تیرے مجھ پر یہ احسانات ہیں۔ قال فما عملت فیہا، پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمتہ، اے اللہ میں نے علم حاصل کیا، اسے پھیلایا، لوگوں کو پہنچایا، وقرأت فیک القرآن، اور تیری لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال هو قاری، تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارے علم کا شہرہ ہو جائے، بڑا عالم ہے، بڑا متبحر عالم ہے، اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا عمدہ قاری ہے، بہت عمدہ قاری ہے۔ فقد قیل، وہ کہا جا چکا، تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ثم امر به فصعب على وجهه حتى القي في النار، پھر فیصلہ ہوگا اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جو ہے جہنم میں جھونک دیں گے۔ مشفق متعطف، جب تک اللہ چاہے گا یہ زندگی کا کارواں یوں ہی چلتا رہے گا، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ زندگی کی